کہتا تھا نا کہ میں باہر آ کر بہت رلاؤں گا، آج وہ خود رول رہا ہے۔ کیسے عمران خان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے، اور اس کا کام صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو کاٹنا اور ان پر بھونکنا ہے، اور انشاءاللہ ایسی لگام پڑے گی کہ اس کے بڑے بھی یاد رکھیں گے۔ کیوں جمائمہ خان سے بار بار مل رہا تھا، بہت جلد قانون کے شکنجے میں پھنسنے والا ہے، آج جیل گئے یا کل گئے جانا تو ہے۔ میں گھر تک چھوڑ کر آنے والوں میں سے ہوں، اور آج میں مزید ثبوت کے ساتھ میجر عادل راجہ کو اور عمران خان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ جو کہتا تھا نا کہ میں باہر آ کر بہت رلاؤں گا، آج وہ خود رول رہا ہے۔ جو ہر روز مشرک ہونے کے فتوے بانٹتا تھا نا، آج موبائل سکرینز میں ذہنی خواہشی کا مجسمہ بنا رہا ہے۔ وہ جو ہر روز لوگوں کی عزتیں اچھالتا تھا، اب ہر روز اس کی آڈیو ویڈیو اچھالی جا رہی ہے۔ جس تکلیف اور کرب کا شکار عمران خان نے اپنے مخالفین کو کیا تھا، آج وہ خود اس سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہے۔ صداقت امانت ہوا میں اڑ چکی ہے۔ بشرا بی بی کی روحانی شخصیت ایک جھگڑالو عورت میں بدل چکی ہے۔ عمران خان کا تشخص اب دیوتا سے پلے بوائے میں تبدیل ہو گیا۔ بے بسی کا یہ عالم ہے کہ چیخ لیا، رو لیا، شور مچا لیا، ناٹک کر لیا، جھوٹ بول لیا، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی مطالبہ پورا ہوا ہو۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے عمران خان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، کیسے اس کا غرور انشاءاللہ مٹی میں ملنے والا ہے، اس کے ارد گرد کتنا خوفناک شکنجہ کسا جا چکا ہے، اور اس کا انجام دیوار پہ لکھا پوری قوم کو نظر آ رہا ہے۔ بہت جلد وہ اپنے قتل کے معاملے کو اچھال کر آخری ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کی دال نکلنے والی، کیونکہ اس کے منہ سے اس کے جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد بڑی تیزی سے اس کی شہرت میں کمی بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو اس قدر بے خوف ہو جاتا ہے کہ شہر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ کے سر پہ شہرت حاصل کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن نہ صرف پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور جو ایک جگہ ٹکا رہے۔ تو میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ لندن میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو کاٹنا اور ان پر بھونکنا ہے۔ کبھی یہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی تھیوری گھڑ کر انہیں بدنام کرتا ہے، کبھی پاکستان کی اداکارائیں اور ماڈلز کی عزت تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ اس کو لگام نہیں ڈالی جائے گی، لیکن اس کی غلط فہمی ہے۔ اب اس کو لگام پڑے گی، اور انشاءاللہ ایسی لگام پڑے گی کہ اس کے بڑے بھی یاد رکھیں۔ میں نے جب اسے ایکسپوز کیا تھا اور بتایا کہ یہ کس دشمن کے پروپیگنڈا کے تحت کام کر رہا ہے، تو عمران خان کے کی بورڈ واریئرز میرے ہی پیچھے پڑ گئے، میرے خلاف مہم چلائی گئی۔ انہیں لگا کہ میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن یہ ان کی بڑی بھول ہے۔ میں گھر تک چھوڑ کر آنے والوں میں سے ہوں، اور آج میں مزید ثبوت کے ساتھ میجر عادل راجہ کو اور عمران خان کے تمام کے کی بورڈ جہادیوں کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ یہ میرے سامنے ایک ڈاکیومنٹ ہے، اسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میجر عادل راجہ کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس میں ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی درج ہے۔ اب آپ اسے غور سے پڑھیں تو اس میں نیچر آف ریٹائرمنٹ، یعنی جس بنا پر اس کو جبری طور پر ریٹائر کیا گیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ اسے ڈسپلنری گراؤنڈز کی وجہ سے ریٹائر کیا گیا۔ اس نے فوج میں رہ کر ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، فوج میں رہ کر ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ادارہ بدنام ہوا، اور پھر اس کو ڈسمس کیا گیا۔ اور اب یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے خود ریٹائرمنٹ لی، اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ، لوگوں کے ساتھ فراڈ، کون سا فراڈ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ آپ یہ FIR دیکھیں، ایک غریب آدمی ہے جسے اس نے چونا لگایا، جون 2022 کی یہ FIR ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میجر عادل راجہ نے اس غریب شخص کو برگلایا اور اپنے لیڈر عمران خان کی طرح اس بندے کو سبز باغ دکھائے کہ میں تمہیں یورپ لے جاؤں گا، وہاں تمہاری بڑی اچھی نوکری دلواؤں گا، تمہیں لاکھوں میں کھیلنے لگ جاؤ گے، اور اس کے عوض اس نے اس شخص سے 35 لاکھ روپے مانگے۔ بیچارہ غریب پھنس گیا، ایک بھاری رقم لے کے مقررہ جگہ پہ پہنچ گیا، اور وہاں سے انہوں نے پیسے لیے، اور پیسے آج تک واپس۔ اور یہ ایک کیس ہے، ایسے کئی فراڈ مزید ہیں اس کے۔ FIA کے بہت سے کیسز میں یہ جعلی مجاہد نامزد ہے، اس کی تفصیل آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف FIRs میں اسے اشتہاری بھی قرار دیا گیا، اس کی تفصیل بھی آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کی حکومت کافی بار ٹویٹر حکام کو بھی خط لکھ چکے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے پٹا ڈالا جائے، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے بارے میں غلط اور بیہودہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ثبوت بھی آپ کے سکرینز پہ ہیں۔ بلکہ اس پر تو ٹویٹر نے آج کارروائی بھی کی، اور اس بے روپیے کا ٹویٹر سے بلو ٹک ختم کر دی۔ یہاں یہ ایک بات کافی اہم ہے، وہ یہ کہ ٹویٹر کی پالیسی بڑی سخت ہے، وہ کبھی کسی کے بھی خلاف کارروائی نہیں کرتے جب تک ان کے پاس باقاعدہ ثبوت نہ ہو۔ یعنی کہ ٹویٹر انتظامیہ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ بندہ اس جرم کا مرتکب پایا گیا، جو کہ پاکستان کے
نیشنل انٹرسٹ کے برخلاف ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں نے آپ کو نئے سال کے آغاز میں ہی تمام ثبوتوں کے ساتھ آگاہ کیا تھا۔ اب اس کی پکڑ مزید مضبوط ہونے والی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جن ایکٹریسز پہ اس سے انگلیاں اٹھائیں ان میں سے ایک نے تو پہلے اس کے جھوٹوں کے خلاف ڈیفیمیشن کیس دائر کر دیا۔ اب مزید پاکستان کے کچھ سابق عسکری افسران بھی اس کے خلاف لندن کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت بہت جلد عوام کے سامنے آ جائے گی کس ایجنڈے کے پر کام کر رہا ہے، کیوں جمائمہ خان سے بار بار مل رہا تھا، اور آج کی دوسری اور سب سے اہم مخبری یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ طبل جنگ بچ چکا ہے۔ عمران خان بہت جلد قانون کے شکنجے میں پھنسنے والا ہے، آج جیل گئے یا کل گئے جانا تو ہے۔ یہ بات نوشتہ ادوار یعنی دیوار پہ لکھی جا چکی ہے کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پانی، اور جو گند انہوں نے گھولا ہے اس کا انہیں حساب ضرور دینا پڑے گا۔ وہ چاہے گنگا نہائیں، چاہے بشرا بیوی سے 36 کی بجائے 72 گھنٹے کے روزے رکھوائیں، چاہے چلے کاٹیں، اداروں کے پاؤں پڑیں، جس کی جتنی چاپلوسی کرنی ہے ایک بار تو حساب دینا پڑے گا، اور پھر کچھ رہ گیا تو سیاست میں واپس آ سکتے۔ اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ اس بات کو کب تک دماغ سے تسلیم کرتے ہیں۔ موسمی اور فصلی بٹیرے بھی بہت جلد آپ کو ایک سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو انہیں اقتدار ہر صورت پہ آ رہا ہے اور جن کا کرسی کے بغیر گزارا ممکن نہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ لاجے سے سامان نہ اٹھانا پڑے اور ایک بار پھر منتخب ہو کے وہیں آئیں، وہ بہت جلد تحریک انصاف سے دوسری جماعتوں میں جا سکتے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کے پنجاب کے 10 کے قریب ایم این ایز اور 7 سے 9 کے قریب ایم پی ایز نون لیگ میں ان قریب شامل ہو سکتے ہیں۔ اور کے پی کے سے عمران خان کے 7 قریبی لوگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف سے انتہائی ناراض ہیں اور باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF سے رابطے میں ہے، وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور JUIF میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ایک دھڑا پہلے سے ہی ہے جو پرویز الہی سے تنگ ہے اور عمران خان کو اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں باقاعدہ باور کرا چکا ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور فنڈز جاری نہ کیے گئے تو ہم پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ پنجاب میں 5 اراکین پہلے سے ایسے تھے جنہوں نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا، اور اب ایک اور تحریک انصاف کی خاتون سامنے آئی ہے، مومنہ وحید ان کا نام ہے۔ ان کا پچھلے کافی عرصے تحریک انصاف سے رابطہ منقطع تھا۔ آج خبر مل رہی ہے کہ انہوں نے بھی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کر دی۔ یعنی ایک بات تو یہ بھی واضح ہوگی کہ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کی گدی اپنے نیچے رکھنے کا خواب جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے۔ کراچی میں تو آج کل ویسے ہی MQM کی سیاست دوبارہ انگڑائی لے رہی ہے اور MQM کے تمام دھڑے ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں۔ فاروق ستار سے میری پرسوں بات ہوئی، وہ بھی راضی تھے۔ اس کے بعد صرف مصطفیٰ کمال کے بارے میں شک تھا وہ بھی اس میں شریک ہوں گے یا نہیں، تو کل انہوں نے بھی خالد مقبول صدیقی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے یہ واضح کر دیا کہ وہ بھی اس اکٹھ میں شامل ہونے کے لیے راضی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں MQM کا ووٹ تحریک انصاف کے آنے کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہو گیا۔ لوگ ان سے ناراض تھے کیونکہ سب الگ الگ ہو چکے تھے، اور اب یہ اکٹھے ہو کے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی کافی حد تک توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تحریک انصاف کے کراچی میں بندے بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو بہت جلد کراچی کا قلعہ بھی تحریک انصاف کے پائروں کے نیچے سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اکیلا بچے گا عمران خان، جس سے پہلے اتنے زیادہ کیسز اب تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس بھی چل پڑا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر تو ایسے جس میں عمران خان یا تو نااہل یا پھر جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کیونکہ بہت جلد آپ کو عمران خان ایک پاکستانی سیاست میں ایک ڈمی پولیٹیشین کے طور پہ نظر آئیں گے جن کا عملی سیاست سے کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی بار کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔